اچھا اس پہ نظر تو رہتی ہوگی کہ یار امام صاحب مطلب میں آپ کو کچھ توہین نہیں کر رہا ہوں، مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی مطلب زیادہ سے زیادہ عمل کروں، آپ کو بھی چاہیے آپ زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ اب کبھی جیسے نفل چھوڑ دی، مان لیجیے کوئی ضرورت پیش آ گئی یا ویسے ہی چھوڑ دی ہے، کوئی ضرورت کا کیا مطلب ہے؟ جب شریعت نے وہ چیز ہم پہ لاگو نہیں کی ہے کہ پرماننٹ واجب نہیں ہے تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم آج سے یہ کہیں کہ صاحب آپ پہ لاگو ہے اور آپ پہ نہیں کرتے۔ تو اس پہ تو دھیان جاتا ہو کہ یار یہ امام صاحب بھی مطلب جو ہے کبھی کبھی نفل چھوڑ دے رہے ہیں، غیر موقعہ سنت چھوڑ دے رہے ہیں، مگر اس پہ دھیان کیوں نہیں جاتا کہ بھائی یہ کیا نام جو ہے امام صاحب اگر 9 رکعت بھی عشاء کی پڑھ رہے ہیں تو ہم 17 پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کی 9 پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ توفیق دے 17 بھی پڑھو 34 بھی پڑھو، جتنی زیادہ پڑھو اتنی زیادہ اچھا، لیکن جتنی پڑھو تھوڑی بھی پڑھو تو کم سے کم اسے سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آؤ تو اس طرح پڑھو کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ کیسے پڑھو؟ ایسے کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ جب انسان دنیا کے کسی عظیم شخصیت کے پاس، کسی حاکم کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اتنا ادب و احترام کے ساتھ آستین میں بالکل درست، کالر کا بٹن کوئی کھلا ہوا نہیں ملے گا، سر ڈھکا ہوا ہوگا، نظریں نیچی ہوں گی، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، گردن جھکی ہوگی۔ ایسے ادب و احترام کے ساتھ اس کے سامنے جایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو میری کوئی چیز ناپسند لگ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ میرا سر قلم کر دے۔ ایسا ڈرا سہما جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے حاکم، دنیا کے بادشاہوں، دنیا کے وزیروں کے سامنے جاتے ہو تو اتنے ادب و احترام کے ساتھ جاتے ہو، تو وہ احکم الحاکمین ہے، سارے بادشاہوں کا اکیلا بادشاہ ہے، جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو کتنا ادبدار بننا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کہ جب تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو تو نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کا یقین اتنا مضبوط نہیں بن پاتا تو اسے چاہیے کہ وہ کم سے کم اتنا ضرور دھیان رکھے کہ اگر وہ خدا کو نہیں دیکھ رہا ہے تو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ خدا اس کو تو دیکھ رہا ہے۔ اب کہیں کیمرے کی نظر، اگر کیمرہ لگا دکھ گیا تو چونچے آ رہے ہیں کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں تو بڑا ڈر ہے،
کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے اپنی مذاق بن جائے. اب وہ جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے بغیر کیمرے میں، وہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہے، جہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، وہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے جہاں کوئی جا نہیں سکتا. اس کا خوف نکل گیا نہیں. یا تو ہے ہی نہیں، نماز روزہ حج و زکات بالکل اس کی عبادات بالکل غائب، اور اگر پڑھی بھی تو بس ایسے آئے کہ جیسے فارمیلٹی ادا کرنے آنا. ابھی بھی دیکھ لو کتنے نمازی آگے چلے گئے سال بھر میں. لیکن میں نے جب اسے دیکھا کہ بار بار رگڑنے سے پتھر پہ نشان پڑ گیا تو میرے دماغ میں فوراً آ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کام کو بار بار کیا جائے، بار بار کیا جائے، بار بار کیا جائے، پھر بھی وہ نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب رسی پتھر پہ نشان ڈال سکتی ہے تو پھر ہو ہی سکتا ہے کام. کہتے اس دن سے جو میں عہد کر کے نکلا تو پھر اللہ نے مجھے وہ علم صلاحیت عطا فرمائی کہ مجھے دنیا میں ڈنکے بجے. پہلے سے چل رہا ہے کہ حضرت شب برات کب ہے؟ کبھی فلاں دن رکھی ہے. ہمیں اللہ نے اتنا دے دیا تب بھی اس کا احسان ہے. کتنے آج بھی ایسے ہوں گے تو شراب پی کے پڑے ہوں گے. دوسروں کے یہاں ہولی ہے، ہو سکتا ہے کتنے مسلمان کہلانے والے ایسے ہوں گے کہ کل کو ان کے ساتھ میں شراب پی کے ہولی کھیلتے ہوئے مل جائے. اب تمہیں نہ ملے تو میں دکھا دوں گا. گد کی آنکھ سمجھو تم میری، میں ہر ایک پہ کی نظر رکھتا ہوں، پہنی بالکل، کیونکہ مجھے علاج کرنا ضروری ہے نا. علاج بھی تو تبھی کروں گا جب اس کی نبض دیکھ لوں گا صحیح کر. تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. جو کالا چٹھا تیار کرا تھا اس پہ نظر نہیں ہے، اب اس پہ نظر ہے کہ ایک رات میں پہاڑ کھسا لوں گا. تو یہ ہے بے وقوفی. اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس رات عبادت کرنا بیکار. مطلب میرا یہ ہے کہ جیسا جذبہ آپ کو سال میں ایک بار آ گیا، مسلمان کو شب برات میں تھوڑے ہوئے ہیں ہم. جس نبی کے غلام شب برات سے پہلے ہیں اس نبی کے غلام شب برات میں بھی ہے، شب برات کے بعد بھی ہے. تو کل کو تو صاحب آج رات بھر جگہ بھی، عبادت بھی کری اور دن میں روزہ بھی رکھا، اور پھر کل کے بعد کیا، ادھر روزہ پورا ہوا، مغرب بھی پڑھ لی تو پڑھ لی، اور عشاء میں پھر وہ. یہ کیا بات ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہو کیا پتھر پہ نشان ایک دن میں پڑ گیا؟ بالکل یہ دماغ میں رکھو کہ برابر کرنا پڑے گا، تھوڑا کرو. یقین موقع یعنی یقین بہت مضبوط. عمل پائے ہم ایک دن کرتے کام نہیں چلے گا. آج ہم جو پیچھے ہٹ رہے ہیں بہت زیادہ پیچھے آ گئے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جمعے میں تقریر کری تو صاحب نہیں چھوڑیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ایک دن تو دکھے. ابھی اسی میں ٹرائی لے لو ریلوے والے معاملے. ایک دن میں تو تم جو کرا لو، 10 دن کی آ جائے تو ختم ہے کہانی بالکل. پھر کسی کو ٹائم نہیں ہے نہ کسی کو ہوش. ایک دن میں کوئی پہاڑ نہیں پھنسے گا، یہ دماغ میں ملے، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو. کام برابر کرنا پڑے گا، تھوڑا تھوڑا کر لو. آخرت سنبھالنے کے لیے یہ چیز کیوں نہیں؟ میں مال کی مخالفت بھی کر رہا ہوں کہ یہ مسجد بنی ہے مال سے بنی. اگر مال نہیں ہوتا تو یہ پی او پی نہیں ہوتی، اتنے موٹے موٹے کالم کھڑے نہیں ہوتے، یہ لینٹر نہیں پڑتا. یہ 3 لینٹر جو پڑ گئے یہ پیسوں سے پڑے، اور یہ مالداروں کے مال سے ہی پڑے. سمجھے؟ لیکن بات یہ ہے کہ آپ صرف مال میں ہی لگ کے رہ جائیں، صرف دنیا ہی کمانے میں لگ کر رہ جائیں، یہ بے وقوفی ہے. مال ہم بھی کما رہے ہیں، تم بھی کماؤ. اللہ جتنا حلال دے اتنا لے لو، حرام کی طرف نظر مت کرو، اور بہت کے چکر میں اپنا دماغ خراب مت کرو.
جتنا اللہ عزت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دے دے اتنے پہ کام چلا. تو عمل برابر کرنا پڑے گا. 5 ٹائم کی رکھی 50 ٹائم سے 5 کی کر دی تاکہ تم برابر کرتے رہو. اللہ چاہتا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ شب برات میں 50 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے پورے سال کی چھٹی نہ. حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں 9 مرتبہ گئے نماز کم کرانے کے لیے کہ پروردگار یہ تو بہت ہے یہ تو بہت ہے یہ تو بہت ہے میری امت نہیں کر پائے گی تو 5 پہ آ گئی کہاں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی نماز 85 ٹائم کی پڑھ جائے گی مگر ایک دن میں نہ پڑھ کے ایک ہفتے میں پڑھ لینا یا ایک سال میں پڑھوا لینا یا ایک دن میں پڑھ کے سال بھر کی چھٹی کر لینا. یہ آپشن نہیں دیا بلکہ کم کر دی. 5 کم کر دی پھر 10 کم کر دی پھر 15 کم کر دی. اسی طریقے سے 45 گھٹا دی 50 میں. پڑھنا روز پڑھیں گی اس چکر میں کوئی نہ رہے کہ ایک بار پڑھ کے کام چل جائے. اس لیے بھیا دیکھو میں تمہیں یہ بھی سمجھا دے رہا ہوں میں اپنی بڑائی نہیں آنکھ رہا. اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اسی کی اللہ سے ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں نہ ہوں. زندگی کا کسی کا بھروسہ تھوڑی ہے مگر تم میرے جانے کے بعد یہ یاد تو ضرور کرو. اتنے طریقے سے تمہیں سمجھانے والے سینکڑوں اور ہزاروں اماموں نے ایک آدھ 2 ملے اور اب بھی اگر نہیں مانے کہیں امام کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے پاس خون آتے امام ڈھونڈنے کے لیے. جب آپ نظر دوڑاتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہر طریقے سے فٹ بیٹھ جائے. امامت خالی نماز پڑھنے آج لوگوں نے امامت کو دھندا بنا دیا. کھڑے ہوئے نعتیں پڑھی نوٹ آ گئے بات ختم ہو گئی. اچھا پبلک نے بھی یہی سوچ لیا ابھی جب میں نعت پڑھی اچھا خاصے پیسے آ تو یہ بگاڑ تو مان ہی رہی ہے کہیں نہ کہیں. بھائی تمہیں پیسے دینا ہے تو تم مسافے میں بھی دے سکتے ہو ہے نہیں. پیسے دینا ہے تو تم تقریر میں بھی دے سکتے ہو. اور کیا ضروری ہے کہ بیچ میں اٹھ کے آ گئی جو جب محبت سے آپ کو دینا ہے تو آپ مسافہ کر کے بعد میں دے سکتے ہو. اگر بھیڑ کی وجہ سے اب نہیں دے پائے تو بعد میں دے سکتے ہو. کبھی بھی دے سکتے ہو. لیکن نہ پڑی جائے گی تو نوٹ ملیں گے. تقریر رات بھر کر لے تو کچھ نہیں ہونا. تو وہ مولوی ان کی نیتیں خراب ہو گئی. انہوں نے کہا مال تو اس میں مل گیا بلا وجہ میں گلا پھاڑو بے وجہ کی محنت. نعت پڑھ کے نوٹ بدلے مل جا رہے. تو یہ بگاڑنے میں کہیں نہ کہیں ہمارا تمہارا آدمی ہے. لیکن جس کو جو منصب دیا گیا اس کو اس منصب کی پاسداری رکھنا چاہیے کیونکہ حساب دنیا والوں کو نہیں دینا ہے. حساب اس کو دینا ہے. حساب اس کو دینا ہے جو زمینوں کا بھی مالک ہے جو آسمان کا بھی مالک ہے جو زندگی کا بھی مالک ہے جو موت کا بھی مالک ہے. یہ حساب تو اسے دینا. یہ دماغ میں رکھنا چاہیے آدمی. بھیا اپنی زندگی کے حالات کو بدلو اور بہت زیادہ چکر میں مت پڑو. بعد میں تمہیں میں یاد آؤں پھر تم یہ سوچو کہ یار ہم مولانا صحیح کہتے تھے مگر جب تمہارا ٹائم نکل جا رہا تو تمہاری طرف کو فائدہ نہیں ہے سوچنے سے. پچھتاوے کا ٹائم سے ہونا چاہیے. جب ٹائم نکل جائے تو پھر پچھتا کے کوئی فائدہ نہیں. ابھی ٹائم ہے اس لیے ابھی سے مان جاؤ ابھی سے ہمت کر لو. اللہ چاہے گا تو یہ دنیا کچھ نہیں ہے. ارے کٹ نہ رہی ہے کہ رکشے والے کی نہ کٹ رہی ہے کہ ٹھیلے والے کی نہ کٹ رہی ہے سمجھے. یہ وہ دیہڑی میں مزدوری ریلیٹڈ ہونے والے اور ریتا اٹھانے والے کی نہیں کٹ رہی ہے. کس کی نہیں کٹ رہی ہے؟ سب کی کٹ گئی. جن کا کوئی نہیں ہے وہ بھی تو ہے. کشتیاں پار کنارے پہ سبھی آتی ہیں. کشتیاں پار کنارے پہ سبھی آتی ہیں. نہ خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے.
تو یہ مت سوچو کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت مالدار ہونا ضروری ہے. اللہ مالداری دے تو بری چیز نہیں ہے. ایمانداری کے ساتھ اگر مالداری ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، تو اللہ کا لاکھ کروڑ شکر و احسان ہے. اور ایسی مالداری نہ ہو کہ جس مالداری کی وجہ سے، جس دولت کی وجہ سے، جس پراپرٹی کی وجہ سے، جس جناب والا زمینداری کی وجہ سے خدا کو بھول جائے، قبر کو بھول جائے، نمازوں میں دل نہ لگے، آخرت کی فکر نہ رہے. ایسی مالداری کو ٹھوکر مار دینا چاہیے. مجھے میں کسی کا نام کیا لوں، میں یہ شاوید بھائی وغیرہ کی جو فیملی ہے، مجھے بھی یہ لوگ بھی مجھے بالکل گھر کا آدمی سمجھتے ہیں. میں بھی ان سے محبت جو کرتا ہوں. مالدار تو بہت نہیں ہے گوجاری میں، اکثر لوگ مالدار ہیں، سمجھ رہے ہو، مگر ان لوگوں سے مجھے بہت زیادہ قریبی اور دلی محبت کی وجہ کیا ہے یہ سمجھ لو. تم کبھی بھی آزما لینا اللہ کے شکر سے، کبھی بھی آزما لینا. میں تو اس مزاج کا آدمی ہوں کہ کوئی کتنا ہی بڑا ڈھنا سیٹ کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر رگڑ. نیتا جی ہو گئے تو اپنے گھر کے، امیر صاحب ہو گئے تو اپنے گھر کے. اپنی تو عادت ہی نہیں ہے کسی کی چاپلوسی کرنے کی. اگر میں چاپلوس آدمی ہوتا تو سب سے زیادہ ماموں کی چاپلوسی کرتا. صحیح بتا رہا ہوں. امام سب سے زیادہ چاپلوسی متولیوں کی کرتے ہیں، مگر تم ماموں بیٹھے ہوں گے یہیں تو ان سے پوچھ لو. کبھی ساتھ میں بیٹھتے، کبھی ان کے منہ پہ ان کی تعریفیں کری. وہاں جو ان کی خوبیاں ہیں وہ پیچھے دوسروں سے بیٹھ کر دیتے. بھئی اچھائی ہے، تعریف وہی ہوتی ہے جو پیچھے ہو، سامنے کی تعریف نہیں ہوتی. کبھی بیٹھے تھے دیکھو کسی کام سے چلے گئے تو چلے گئے، کوئی بات چیت کری اتنی دیر بیٹھ لی. ورنہ کمیٹی والوں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، جگہ چھوڑ دے رہے ہیں، ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں. ان کی اگر فاتحہ میں بھی اگر یہ سوچ لیا کہ نہیں گئے تو کہیں نکالنا دیں. اپنا تو مزاج ہی نہیں ہے، رکھو نہیں تو ہماری بلا ہے. روزی دینے والا اللہ ہے، اور امامت ہم روزی کے لیے کرتے بھی نہیں. جس نے امامت کو روزی روٹی سمجھ لیا وہ امام نہیں ہے. پھر کاروبار میرے کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں دین کو ذریعہ معاش بنانا نہیں چاہتا. اپنا پیٹ پالنے کا ذریعہ دین کو بناؤں یہ نہیں چاہتا کہ میری نظر اسی پہ ہو کہ صاحب مجھے تنخواہ ملے گی اس سے میرا پیٹ کو لے. ٹھیک ہے کام چل رہا ہے، ملے گی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملے گی تب بھی ٹھیک ہے. اللہ مالک ہے، اللہ بھروا رہا پیٹ. اس نے اگر پیٹ دیا ہے تو پیٹ پالنے جس لائق نہیں ہے ہر وقت حاضر. تو اب دل خوش نہیں ہوگا. ہم جب دین سے محبت کرنے والے آدمی ہیں اور دیندار آدمی اس کے ساتھ ساتھ مالدار ہو دین کے ساتھ، اور وہ دین کے کام میں بھی آتا ہو. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازی تو ہیں، دیکھنے میں دیندار بھی دکھ رہے ہیں، مالدار بھی بہت ہیں، انہوں نے بیچاروں نے ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، مگر ان سے دین کا کوئی فائدہ بھی نہیں. تو بھائی صاحب ہم نے کون سے آپ کے ہاتھ میں دبا کے آپ سے کچھ لینا ہے؟ آپ جب دین کے کام کے ہی نہیں ہیں تو ہم آپ کا اچار ڈالیں گے کیا؟ یا آپ کی مالداری کو چاٹیں گے کیا؟ آپ مالدار ہو کے دیندار ہیں اور دین کے کام میں آ سکتے ہیں تو آپ ہمارے مطلب کے، ورنہ آپ کی مالداری آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ہمارے کس کام کی؟ بتاؤ میں غلط ہے یا نہیں؟ کوئی کتنا ہی بڑا مالدار ہے وہ ہمیں کچھ دیر تھوڑی دے گا یار. بس اتنا ہی لالچ ہوتا ہے مولوی آدمی کو کہ بھائی اس کے ذریعے سے کوئی دین کا کام ہو جائے، اور وہ دین کے کام کا بھی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا کریں گے ہم بھائی؟ قربانی کریں گے بقرعید. تو بھیا مالدار بننے کو میں برا نہیں کہہ دیا، اللہ تعالیٰ مال دے، خوب مالدار ہو، مگر دیندار پہلے بن جاؤ اور دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. آخرت سنبھل گئی تو سب کچھ سنبھل گیا. اور یہ سب باتیں مرتے ٹائم یاد آئیں گی. کام کرو، کاروبار کرو اپنا سب، لیکن نمازیں ٹائم پہ پڑھ لو اور حلال و حرام کا تمیز رکھو، اور زیادہ چکر میں کسی کے پڑو، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، کہ وہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے. میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. سمجھے؟ ہم سب آپس میں مومن بھائی ہیں، اور زندگی کا کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کون کب چلا جائے. سمجھے؟ ذرا سی دیر میں آدمی نبٹ جانے ہے. دلوں میں برائیاں نہیں رکھنا چاہیے اور محبتوں کے ساتھ آپس میں زندگیاں گزارو.
ایک دوسرے کے کام آتے رہو، اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ آخرت کی فکر رکھو۔ آخرت اچھی ہو گئی تو سب اچھا ہے۔ دنیا کی زندگی ہے 20 سال آدمی کے ایسی کٹ جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھو آپ لوگوں کے پاس 20 سال ہے، ان میں جو ہے وہ بیماریاں، دوائیاں، اور ادھر بھاگ اور ادھر بھاگ، اور 10 سال اپنے پڑے ہوئے، مطلب 10 اس میں گزر گئے اور 10 چارپائی کے نام پہ ہوئے۔ زندگی ایسی گزر جا رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ کسی سے بیر مت پالو، کسی سے دشمنی مت رکھو، دلوں کو پاک صاف رکھو۔ اس دل میں نہ کسی کا بیر رکھو، نہ دنیا کی زیادہ محبت رکھو تو اللہ رسول کی رکھو، اور بیر رکھو تو اس سے رکھو جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ سوچ لے کے اور آپ سوچو کہ ہم ایک دن میں ہی جنتی ہو جائیں، وہ بیری کے پتوں کا بڑا مصیبت بن رہی ہے جہاں۔ یہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ تدارکی کیسے پڑھیں، رات بھر جاگنا، نہانے کی بڑی فکر ہے بیری کے پتوں سے۔ اور دیکھو میں تمہیں بتاؤں کہ سنیت اسلام جو ہے نا، وہ اوریجنلٹی کا نام ہے اسلام، ریئلٹی کا نام اسلام ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس جانا، سمجھے کہ صافہ ادھر سے باندھنا چاہیے کہ ادھر سے باندھنا چاہیے، کہ شملہ ایک ہونا چاہیے کہ 2 ہونا چاہیے، کہ بیری کے پتے 7 ہونا چاہیے کہ 21 ہونا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، اس بیری کے پتوں میں پھنسے رہ جاؤ گے کیا؟ اگر سوال کرنے پر آؤ گے تو یہ پوچھو گے کہ رومالی آگے والی پیچھے ہونا چاہیے، پیچھے والی آگے ہونا چاہیے، کمر بند ادھر سے باندھنا چاہیے یا ادھر سے باندھنا چاہیے؟ کتنے سوال کرو گے بتاؤ؟ زیادہ سوالوں میں مت مسو، ریئلٹی پہ آؤ، اصل چیزوں پہ آؤ۔ کوئی بیری کے پتوں سے پوری زندگی میں نہاوے اور مرنے کے بعد مردہ بھی نہ نہاوے، تب بھی جنت میں چلا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ اللہ رسول کا بن کر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک روایت میں کہیں ضعیف سی روایت ہے، پتوں سے مغرب کے بعد اگر کیا نام جو ہے وہ بیری کے پتے اٹھا کے اس کے پانی سے اگر غسل کیا جائے تو سال بھر تک آدمی جو ہے وہ جادو ہونے سے محفوظ رہے گا۔ کل ملا کے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ روایت ہے اس پہ کوئی عمل کر دے رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں کر رہا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں ہے، سمجھے؟ باقی اللہ ہے محفوظ رکھنے والا، بیری کے پتے محفوظ رکھنے والے نہیں۔ یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، وہ بھی مطلب ضعیف روایت ہے اور موضوع کی حد تک ہے، اب اسے بیان کر دیا، ریئل باتوں سے دور لے جا کے ایسے نئے نئے شوشے لا کے چھوڑ دیتے کہ پبلک اس میں پھنس جاتی، اور پبلک کو تو چاہیے کچھ نیا ہو۔ جیسے کوئی کسی میاں کے پاس چلے جاؤ، ہمیں دکھیں یا نہ دکھیں مگر تو قسم خدا کی اللہ کے محبوب آپ زندہ ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نبی مر کے مٹی میں مل جائے، اپنی طرح سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے کہانی۔ تو ان سے ہمارے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ان سے ہمارے اختلافات جو ہیں وہ عقائد کے اختلافات ہیں، وہی باتیں ہیں یہ سب جو میں بتا رہا ہوں، یہ بیری کے پتے اور یہ کیا نام ہے 10واں 20واں 30واں 40واں، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ ان پہ اگر یہ کہے کہ بھائی ہم کریں گے نہیں، آپ اگر جائز کہتے ہو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کام کریں گے نہیں، ہم ان سے زندگی بھر نہیں کریں گے، تم کرو۔ بتاؤ اچھا تم میں اتنے لوگوں میں سے کبھی کسی سے کہا ہو کہ چلے 1 کنٹل لاؤ پڑوا یا 1 کلو لاؤ پڑوا؟ ارے بھیا تمہارا اپنا کام ہے، ہم نے بتا دیا کہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو بات نہیں، اب تمہارا دل کرے پڑھ لو، نہیں کرے مت پڑھو، ہم کو ٹھیکیدار ہے تم سے زبردستی کرنے کی۔ تو یہ معاملہ ان سے لڑائی کا یہ نہیں ہے۔ تو کوئی یہ کہہ لے کہ ارے مولانا دیکھو ہماری والی باتیں کر رہے ہیں، انہیں کی والی بات ہے کہ ان کے عقیدے درست نہیں۔ تو اس لیے اصل دین کی طرف آؤ۔ اصل دین کیا ہے؟
اصل دین وہ ہے کہ جو فرائض و واجبات ہیں یا سنن و مستحبات ہیں کہ جو شریعت و سنت سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ کوئی مستحسن و مستحبات کہ جو شریعت کے اندر جس کا حکم نہیں دیا گیا کوئی کر رہا ہے اگر وہ تو اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا جا سکتا، نہیں کر رہا ہے تو پھر اس پہ کوئی گناہ لاگو نہیں کیا جائے. سمجھ رہے ہو؟ بس اصل ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو رمضان کے، اگر مالدار ہے تو زکات دے، مال والا ہے طاقتور ہے تو حج کرے، سمجھے، ماں باپ کی فرما برداری کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، جن کے جس پہ جو بھی حقوق ہیں وہ ادا کرے، حلال کمائے، حلال کھائے، بچوں کی اچھی پرورش کرے. یہ ساری چیزیں ہیں، سماج میں کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے. یہ سب باتیں ہیں ان چیزوں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دھیان میں رکھیں کہ اس سے پہلے حرام کاریوں سے بچیں. جن کاموں کو قرآن و سنت کے اندر جو ہے وہ حرام کہا گیا ہے، گناہ اور ناجائز کہا گیا ہے، ان کاموں سے بالکل دور رہیں، ان سے پرہیز کریں. بس اس پہ اگر عمل کر لیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر برائیوں سے بچ گئے اور نیکیاں جتنے کا حکم دیا گیا ہے اتنی بھی اگر کر لی تو انشاءاللہ تعالی جنت میں ہم پہنچ جائیں گے، بیڑا پار ہوگا. اگر جو پہلے فرائض و واجبات ہیں لو اللہ تعالی یہ ہلدوانی کا سب سے بڑا قبرستان ہے. تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. آمین 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 آمین. آمین آمین. آمین. ویسے تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا.
वो टेम्पो दे दीजिए वो अच्छा वो है चैनल वाले हैं मैं ना क्यों बना रहा वीडियो बनाओ जी बना वीडियो क्या नाम है चैनल तुम्हारा ये जी है उत्तराखंड न्यूज़